راوند میں بڑی شدت تھی، کسی کی ایک رکعت نکل جاتی تو 5 منٹ کان پکڑنے پڑتے تھے، اور 2 رکعت نکل جاتی تو 10 منٹ، 3 رکعتیں نکل جاتی تو 15 منٹ، اور عطیات میں شامل ہوتے تو 20 منٹ کان پکڑنے پڑتے تھے۔ تو ایک لڑکا مقرر ہوتا تھا، وہ سلام پھیرتے ہی دیکھتا تھا میری جماعت میں سے کون کون مسبوق ہیں۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، جتنے آپ ہیں بس اتنا مجمع ہوتا تھا۔ فجر کی نماز بہت لمبی پڑھی جاتی تھی، سورۃ نون 1 رکعت میں، سورۃ ملک 1 رکعت میں، اور جمعہ کی صبح الف لام میم سجدہ اور دہر۔ اور وہ جو حافظ صاحب سلیمان صاحب تھے، ایک تو ان کی آواز اتنی کوڑی تھی کہ اوپر سے تلاوت لمبی، تو وہ ہم گرمیوں میں باہر سوئے ہوتے تھے، مثلاً یہ مسجد کی حدود باہر میں، تو یہاں سے ہمارے بستروں کی لائنیں ہوتی تھیں طالب علموں کی، تو میرا بستر جو تھا وہ 3ری لائن میں تھا، 1 2 3 40 لڑکے تھے ہم ٹوٹل۔ تو لوگ ہمیں اٹھاتے تھے، بھائی نماز بھائی نماز، ہم سوئے رہتے تھے، چونکہ ہمیں پتہ ہوتا تھا سورۃ نون پڑھنی ہے، جب آدھی گزر جائے گی پھر اٹھ کے وضو کریں گے اور سنتیں پڑھیں گے اور شریک ہو جائیں گے، تو لہٰذا کوئی بھی نہیں اٹھتا تھا، سارے اطمینان سے اٹھتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہم حسب معمول سوئے ہوئے، حافظ سلیمان کی سورت رحمۃ اللہ علیہ کی سورت فاتحہ سن رہے تھے، الضالین، ایسے ان کی آواز، ایک دم آواز آئی الم نشرح لک صدرک، اب جو لگے کرنٹ، اور سارے اٹھ کے بھاگے، اور اس دن پتہ چلا ترتیب واجب نہیں ہے، جو شے پہلے کرنی کر لو۔ تو جلدی میں نے پورے بازو ایسے اندر حوض میں ڈالے، منہ پہ چھٹا مارا، پھر دونوں پاؤں ڈالے، اور میں رکوع میں شریک ہو گیا۔ تو کوئی 8-10 لڑکے جو پھرتیلے تھے وہ کامیاب ہوئے، باقی سارے مسبوق ہو گئے۔ تو سب کی پیشی ہو گئی، تو مولانا ظاہر شاہ صاحب ہنس پڑے، کہنے لگے، بزرگا ان کا تھا تکیہ، بزرگا یہ سمجھ رہے تھے کہ حافظ سلیمان سورۃ نون پڑھے گا، یہ آرام سے اٹھیں گے تو شریک ہو جائیں گے، آج ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اس نے الم نشرح پڑھ دی، چلو آج سب کو معاف کر دو۔ تو اس دن سب کی معافی ہو گئی۔ تو ایسے زبردستی سے نماز نہیں بنتی، اپنے ذوق سے نماز بناؤ، اور سیرت کو پڑھو اور قرآن کو پڑھو، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک بہار آئے گی۔